بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی عالم اسلام میں شخصیات گزری ہیں یقیناً ہم کو ان کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں انہیں پہچاننے کی ضرورت ہے، یعنی ہمارے اوپر وظیفہ ہے، فریضہ ہے کہ ہم ان سے آشنا ہوں۔ جن لوگوں نے خدمات کی ہے، جن لوگوں نے اسلام کو ترویج دینے میں زحمتیں اٹھائی ہیں، مشقتیں برداشت کی ہیں، انہیں ہمیں پہچاننا چاہیے۔ یہ ہمارا ایک وظیفہ خاص ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، آج میں جس شخصیت کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں ایک شخصیت جو مشہور و معروف ہے تمام فرق اسلامی میں، بین اہل سنت اہل شیعہ دونوں مورد اعتبار اور اطمینان قرار پایا ہے۔ اس ذات کا نام عبداللہ ابن عباس ہے۔ مشہور شخصیت ہیں عبداللہ ابن عباس، بڑے کارنامے ہیں، بڑی زحمتیں ہیں ان کی۔ عبداللہ ابن عباس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ان کا حسب ان کا جو نسب ہے وہ اس طریقے سے عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف۔ ان کی جب ولادت ہوئی ہے، ان کی ولادت جو ہے وہ ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی ہے، یعنی جب پیغمبر شیب ابی طالب میں تھے تو اس دوران ان کی ولادت ہوئی ہے۔ تو تاریخ میں ملتا ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ کیونکہ والدہ گرامی مسلمان ہو چکی تھی تو یہ بھی مسلمان تھے۔ کنیت ان کی ابو العباس ہے، اور ان کی جب پیدائش ہوئی ہے تو مختلف مورخین نے اس کو لکھا ہے کہ پیغمبر نے ان کو اپنا لعاب دہن چٹایا، پیغمبر اکرم نے ان کو اپنا لعاب دہن چٹایا، اور مسلسل گھر میں آمد و رفت تھی تو پیغمبر ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ پیغمبر کی دعا ان کے لیے موجود ہے تاریخ میں، کتب تاریخ میں، جو جملے ہیں دعاؤں کے، اور جس کو جو ہے وہ مورخین نے لکھا ہے، درج کیا، اس میں جو جملہ ہے دعا کا وہ اللہم علمہ الحکمہ، ایک جملہ پیغمبر کا عبداللہ ابن عباس کے لیے، اللہم علمہ الحکمہ، پروردگار انہیں حکمت کی تعلیم دے، اللہم بارک فیہ وانشر منہ، یہ بھی جملہ ہے دعا کا پیغمبر کے زبانیں جو ان کے لیے ملتا ہے کہ پیغمبر نے ان کے لیے دعا کی۔ اور جو تیسرا جملہ دعا کا ملتا ہے پیغمبر کا ان کے حق میں وہ یہ کہ اللہم اعط الحکمہ وعلمہ التعویل، پروردگار انہیں حکمت عطا فرما اور ان کو تعویل کا علم دے۔ ان کو جو ہے وہ اسی لیے یہ مفسر قرآن کہے جاتے ہیں، ان کے زبانی بہت ساری روایات منقول۔ اچھا، اب اس دعا کا جو اثر ہے وہ دیکھیں، پیغمبر کی دعا جس کو لگ جائے پھر اس کی شان و منزلت بالا ہونا چاہیے، یقیناً ایسا ہی ہے۔ تو اس دعا کی برکت سے جو ان کے اندر جو خصوصیات پیدا ہوئی اور ان کے جو کارنامے سامنے نظر آئے، جس طریقے سے ان کو لوگوں نے دیکھا اور ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا، وہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس دعا کی وجہ سے، اس دعا کی برکت سے بچپن سے ہی علم دوست تھے، یعنی چاہتے تھے کہ علم حاصل کریں، چاہتے تھے کہ جانیں، اسی لیے اسی بنا پر یہ مستقل مسلسل پیغمبر اکرم سے تقریباً ان کا جو ساتھ گزرا ہے مورخین کے حوالے سے کہ پیغمبر کے ساتھ تقریباً 30 مہینے سے زیادہ انہوں نے پیغمبر کی خدمت کی ہے، پیغمبر کے خادم رہے ہیں، بہت نے خادم خدمت کی ہے۔ کئی مقامات پر ایسا بھی ملتا ہے کہ یہ پیغمبر کے ساتھ رات بھر رہے ہیں۔ ان کے والد نے کہا تھا کہ پیغمبر کے پاس جانا اور ان کی خدمت کرنا، اور پیغمبر نے ان کو بہت ساری حدیثوں سے نوازا، اور یہ جو ان حدیثوں کو انہوں نے نقل بھی کیا ہے، تاریخ میں موجود ان کی طرف سے جو حدیثیں، تو علم دوست سے۔ اور علوم قرآن میں ان کا خاص ذوق تھا، علوم قرآن میں ان کا خاص ذوق تھا، اور علوم قرآن کے حوالے سے کافی چیزیں ان کے حوالے سے ملتی ہیں۔ تو یعنی جو چیزیں تھیں کہ یہ جو علم دوست تھے اس کی بنا پر بہت سارے علوم اور فنون کے یہ مالک ہو گئے تھے، بہت سارے علوم۔ اچھا، خالی مالک نہیں ہوئے تھے، انہی نے اپنی جوانی میں ہی اپنی اس علم کی بنا پر اپنے جو مستقل یعنی ان کے پاس جو علم تھا جو حاصل کیا تھا پیغمبر سے، مولا کائنات سے، اس کی بنا پر یہ جوانی میں ہی استاد کا درجہ حاصل کر چکے تھے۔ یعنی ہفتے میں
ایک دن یا 2 ہفتے میں 2 بار یعنی ان کی نشست ہوا کرتی تھی، جلسے ہوا کرتے تھے، مختلف موضوعات پر یہ جلسے ان کے ہوا کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے ان موضوعات کو دھیرے دھیرے گنواؤں گا کہ کن کن موضوعات کے اوپر ان کے جلسے ہوا کرتے تھے۔ لوگ آ کر ان سے کسب فیض کیا کرتے تھے جناب عبداللہ ابن عباس سے۔ تفسیر قرآن کا ان کا جلسہ ہوا کرتا تھا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حاصل کیا تھا، اور فقہی سوال و جوابات کا ان کا جلسہ ہوا کرتا تھا، اور غزوات نبی یعنی نبی نے کتنی جنگیں کی، کن کن جنگوں میں شریک ہوئے، اس کا جلسہ ان کا ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے تاریخ قبل الاسلام یعنی اسلام سے قبل کی تاریخ لوگ آ کے پوچھتے تھے، اس سے پہلے کیا ہوا، اس سے پہلے کون سے حادثات گزرے، اس کا جلسہ ہوا کرتا تھا۔ ادبیات عرب یعنی ادبیات عرب کا جلسہ ہوا کرتا تھا۔ اچھا، یہ ادبیات میں جو ماہر تھے کیونکہ مفسر قرآن بھی تھے، تو ان جو آیات تھی ان کو ادبیات عرب میں اس کو پیش کرتے تھے کہ یعنی اس آیت میں فصاحت و بلاغت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ سب جلسے جو ہوا کرتے تھے ان سے لوگوں نے سوال کیا، اب سنیں بہت توجہ کے ساتھ، لوگوں نے سوال کیا کہ یہ بتائیے آپ بھی علم کے مالک ہیں اور آپ بھی ماشاءاللہ مفسر قرآن ہیں، آپ بھی فتویٰ دیا کرتے ہیں، تو اب یہ بتائیے آپ کا علم زیادہ ہے یا آپ کے چچا زاد بھائی مولا متقیان کا، امیر المومنین کا، علی ابن ابی طالب السلام کا علم زیادہ ہے؟ تو ان کا جملہ موجود ہے تاریخ میں، کہا میرا علم علی کے مقابلے میں یعنی گویا ایسا ہے کہ جیسے علی ایک سمندر ہو اور میرا علم ایک قطرہ بھی نہ ہو۔ یہ عبداللہ ابن عباس کی زبانی ملتا ہے کہ علی ایک سمندر یعنی سمندر کے مقابلے میں قطرہ میرا علم ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس سے ملتا ہے۔ بہت کچھ ہے ان کی جو محبت اہل بیت سے، ان کی جو قربانیاں ہیں، وہ بہت ساری چیزیں ملتی ہیں جناب عبداللہ ابن عباس سے۔ ہم کو چاہیے ہے کہ ہم ان کا اور زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، ان کے بارے میں جانیں، اور ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں اختلافی پائی جاتی ہیں، لیکن مورخین نے اس کو باقاعدہ دلائل کے ساتھ نقل یعنی رد بھی کیا ہے کہ نہیں، جو چیز ان کے لیے گڑھی گئی ہیں یا لکھی گئی ہیں وہ ضعیف ہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم سب کا فریضہ یہ ہے کہ ہم جو بھی تاریخ اسلام میں بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، ہم ان کا بخوبی مطالعہ کریں، ان کو جانیں، سمجھیں اور ان سے کچھ سیکھنے کو مل سکے، تاکہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔